الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ذوق شوق اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر کریم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکات پر درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن اور شب جمعہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دو فرشتوں کو فرش زمین پر بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ تو جو شخص جمعرات کے دن اور شب جمعہ کثرت سے کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، ان کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، تحفہ پیش کرے، تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ چاندی کے کاغذوں میں سونے کے قلم سے اس درود پاک کو لکھتے ہیں کہ اس شخص نے درود پاک کو پڑھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ویسے تو اپنے معمول میں ہی درود پاک کو شامل کر لیں، اور پھر جب جمعرات کا دن آئے تو اس دن بطور خاص آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب ذوالجلال کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت سعادت نصیب فرمائی اور یہاں جمع ہو کر ذکر خیر کرنے
اور نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فی زمانہ ہمارے معاشرے میں جہاں طرح طرح کی برائیاں عام ہو رہی ہیں، جہاں طرح طرح کے گناہ عام ہو رہے ہیں، اور جہاں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہی ہمارے معاشرے میں ایک وبا جو بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور وہ وبا باہمی لڑائی جھگڑے، آپس کے لڑائی جھگڑے، اور کوئی برائی ہوتی ہے وہ بذات خود ہوتی ہے، کوئی برائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ خود ہی برائی ہے۔ لیکن یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ ایک ایسی وبا ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے بکثرت، کہ اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک دم سے نہیں کہہ پاتا، لڑائی جھگڑا یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، اس کے اسباب ہیں۔ یا تو یہ جھوٹ بولنے کے سبب ہوگا، یا تو یہ غیبت کرنے کے سبب ہوگا، یا تو یہ بدشگونی کے سبب ہوگا، یا تو یہ بدگمانی کے سبب ہوگا، یا تو یہ کسی کے عیب تلاش کرنے کے سبب ہوگا، یا تو یہ حسد کی وجہ سے ہوگا، یا تو یہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوگا، یا تو یہ غصے کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی وبا ہے لڑائی جھگڑا، اس کے بہت سے اسباب ہیں، جتنے میں نے آپ کو بیان کیے ضروری نہیں یہ سب پائے جائیں۔ یہ ایک ایک سبب اتنا پاورفل ہے کہ اگر یہ ایک سبب پایا جائے تو جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 53، فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، فرمایا بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ آج جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یہ شیطانی چال بازی ہے، یہ شیطان کا کھیل ہے۔ کیا فرمایا کہ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے شیطان کو دیکھا کہ شیطان اپنی انگلی اٹھائے گھوم رہا ہے، شیطان اپنی انگلی اٹھائے گھوم رہا ہے۔ اس شخص نے شیطان سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ یہ انگلی اٹھا کر گھوم رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں، بڑے بڑے کام انجام دے دیتا ہوں۔ لوگوں میں جو فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، جنگ و جدال ہوتا ہے، یہ سب میری اس انگلی کا کھیل ہوتا ہے۔ اب وہ شخص، شیطان اس کے ساتھ، پہلے شیطان نے اس شخص کو بولا، کیونکہ اس شخص کو یقین ہی نہیں آیا
کہ بھلا اس انگلی سے یہ کیسے فساد ڈلوا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ شیطان کو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ شیطان نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، دیکھو یہ جو ابھی سامنے شہر ہے نا، شہر، یہ پورا کا پورا شہر ابھی تمہیں تباہ و برباد اور تیز نیز کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ شخص شیطان کے ساتھ اس شہر میں گیا، شیطان اس کے ساتھ تھا، وہ شیطان کے ساتھ، وہ چلے دونوں۔ ایک حلوائی کی دکان پہ گئے۔ ایک حلوائی وہ پانی میں چینی گھول رہا تھا شیرہ بنانے کے لیے مٹھائی کی، تو وہ شیرہ گھول رہا تھا تو شیطان نے وہ انگلی اس شیرے کے برتن میں ڈالی اور شیرے میں ایسے انگلی ڈبوئی اور وہ دیوار پہ لگا دی، حلوائی کی دکان کی جو دیوار تھی اس پہ لگا دی، اور اس شخص سے کہنے لگا دیکھنا اب یہ شہر کیسے تباہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جہاں میٹھا ہو تو وہاں مکھیاں تو آتی ہیں، تو اسے دیوار پہ میٹھا لگا دیا، اب وہاں پر مکھیاں آئیں، مکھیوں کا جمکٹ لگا۔ مکھیوں کو دیکھ کر ایک چھپکلی ان مکھیوں کی طرف لگتی کہ میں ان مکھیوں پر حملہ کر دوں اور ان کو کھا جاؤں۔ جب چھپکلی ان مکھیوں کی طرف لگتی تو وہ جو حلوائی تھا اس کے پاس ایک بلی تھی، جب اس بلی نے اس چھپکلی کو دیکھا تو وہ بلی اس چھپکلی کی طرف لگتی کہ کیا کرے، اس چھپکلی پر حملہ کر دے، اس کو جو ہے وہ پکڑ لے اور کھا جائے۔ راستے میں دو فوجی گزر رہے تھے، وہ دو فوجی گزر رہے تھے، ان کے پاس تھا ایک کتا۔ ایک کتا، جب اس کتے نے دیکھا کہ یہاں بلی ہے، وہ کتا بلی کے پاس لپکا کہ وہ بلی پر حملہ کرے۔ اس کتے نے اس بلی کو مار ڈالا، اس بلی کو کھا گیا۔ جب کتے نے بلی کو کھایا تو حلوائی کو آ گیا غصہ کہ یہ جو فوجی ہیں ان کے کتوں نے میری بلی کو مار دیا۔ اس حلوائی نے ان دونوں فوجیوں کے کتے کو مار دیا۔ جب ان دونوں فوجیوں کے کتے کو اس حلوائی نے مار دیا، اب وہ دونوں فوجی غصے میں آ گئے۔ ان دونوں فوجیوں نے اس حلوائی کو مار دیا۔ جب اس حلوائی کو اس حلوائی کے جو اہل خانہ تھے، گھر والے تھے، ان کو پتہ چلا کہ دو فوجیوں نے اس حلوائی کو مار دیا، تو وہ جو حلوائی کے گھر والے تھے، اس حلوائی کے گھر والوں نے ان دونوں فوجیوں کو مار دیا۔ جب اس حلوائی کے گھر والوں نے ان دونوں فوجیوں کو مار دیا تو جب فوج کو یہ خبر پہنچی کہ ہمارے دو سپاہیوں کو مار دیا ہے، تو فوج نے ان گھر والوں کو مار دیا۔ جب فوج نے کیا کیا، سب سے پہلے تو وہ جو دونوں گھرانے تھے، یعنی فوجی اور وہ گھرانہ جو حلوائی کا تھا، ان دونوں گھرانوں میں باہم لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ فوجی بھی مار دیے گئے، وہ حلوائی بھی مار دیا گیا۔ اب ان کے گھر والوں میں آپس میں خاندانوں میں کیا ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور ایسی لڑائی ہوئی کہ لکھا کتاب میں کہ اس لڑائی میں 100 افراد مارے گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو فوجیوں کو جب پتہ چلا نا کہ ہمارے فوجیوں کو مار دیا گیا، ان فوجیوں نے غصے میں آ کر پورے کے پورے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب شیطان نے دکھایا کہ دیکھو کیسے میں نے شہر کو تباہ کیا۔ تو یہ واقعہ ایک کتاب آتی ہے، کتاب ہے شیطان کی حکایات، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا، اپنی طرف سے نہیں سنایا، اس لیے حوالہ دے دیا، ورنہ کوئی کہے کہ اپنی طرف سے سنا دیا، تو یہ واقعہ کتاب سے بتایا ہے آپ کو۔ تو یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ جو لڑائی جھگڑے فتنے فسادات اب آج ہمارے معاشرے میں بکثرت پھیلتے
آپ دیکھیں گھر بار ہو وہاں لڑائی، میاں بیوی ہو آپس میں لڑائی جھگڑے، بہن بھائی ہو آپس میں لڑائی جھگڑے، اسی طرح جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی اس انگلی کا کھیل ہے، وہ لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں بتا دیا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ اب ایک انگلی سے اس نے پورے شہر کو تباہ کر دیا، تو مجھے بتائیں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ایک انگلی سے ایک گھرانے کو تباہ کر کے دو میاں بیوی میں آپس میں طلاق نہیں کروا سکتا کیا؟ یہ مشکل کام ہے یا شہر تباہ کرنا مشکل کام تھا؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ بتایا، فرما دیا کہ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ آج ہمارے یہاں جھگڑے عام ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک، سرکار سلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو جھگڑالو ہے، تو زیادہ جھگڑے کرنے والا ہے۔ آج روڈ پر آپ دیکھیں، ذرا سا بائک کا کوئی معاملہ ہو جائے، کسی کی بائک کسی سے ٹکرا جائے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص اللہ پاک کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جھگڑے کی بہت مذمت بیان فرمائی۔ جھگڑے ان کے پہلے میں نے آپ کو اسباب بتا دیے، یا تو جھوٹ کے سبب، یا غیبت کے سبب، یا چغلی کے سبب، یا حسد کے سبب، یا جو ہے وہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینے کے سبب۔ ان معاملات کی وجہ سے ایک تو یہ ہوتا ہے، اور پھر جب یہ ہو تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ اگر یہ دو میاں بیوی کے درمیان ہو تو طلاق ہو جاتی ہے، اگر یہ دو خاندانوں کے درمیان ہو تو گھر اجڑ جاتے ہیں، اگر یہ سیٹ اور ملازم کے درمیان ہو تو ان کے کاروباروں میں فرق آ جاتا ہے، اگر یہ دو بھائیوں کے درمیان ہو ان میں تفرقے، ان میں جو ہے وہ جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ اگر دو خاندانوں میں پیش آ جائے تو ان خاندانوں کو جدا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ شیطان کا کھیل ہے۔ آج ہمارے آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ آپ گھروں میں دیکھیں، گھروں میں جھگڑے اتنے ہیں۔ اس کا سبب، سب سے بڑا سبب ایک چغل خوری بھی ہے۔ چغل خوری، یہ چغلی کی عادت، چغلی کہ کسی دوسرے کو کسی کی بات اس لیے بتانا کہ ان میں فساد ہو جائے، یہ چغلی کہلاتی ہے۔ چغلی بہت بڑا سبب ہے۔ ایک شخص نا ایک جگہ غلام خریدنے گیا، تو جس کا غلام تھا اس سے خریدا، تو وہ جو تھا نا بائے بیچنے والا، وہ جس کا غلام تھا، اس نے کہا کہ بھائی میرے غلام میں اور تو کوئی عیب نہیں ہے مگر یہ چغل خور ہے۔ اس شخص نے سمجھا یہ معمولی سی بات ہے، وہ شخص چل دیا، اس شخص نے غلام کو لے لیا، اب وہ غلام اس کی غلامی میں رہا۔ اب دیکھیں چغل خور تھا وہ۔ اب ایک دن اس نے کیا کیا، وہ اس آقا کی بیوی کے پاس گیا، اس آقا کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر تم سے نفرت کرتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر چاہتا ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے، اس کے ساتھ عیش کی زندگی گزارے۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کہو تو میں آپ کو ایسی ترکیب بتا دوں، وہ چغل خور شخص کہہ رہا ہے، غلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایسی ترکیب بتاؤں کہ شوہر کو آپ سے محبت ہو جائے، شوہر آپ کی طرف مائل ہو جائے اور اس کا یہ جو منصوبہ ختم ہو جائے۔ اس عورت نے کہا بتا، آقا کی بیوی نے کہا بتا۔ کہنے لگا آپ ایک کام کرنا کہ آج جب آپ کا شوہر سوئے نا، آپ اس طرح لے کر جانا اور اس کے گلے کے پاس سے جو ہے داڑھی کے بال مونڈ دینا تھوڑے سے اور اپنے پاس رکھ لینا، اس کے بعد ترکیب بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چغل خور غلام وہ آقا کے پاس گیا، آقا کو کیا کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، میں نے آج اس کو ایک غیر مرد کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے دیکھا، یعنی ملتے ہوئے، غیر مرد کے ساتھ وہ تھی اور آپ کو قتل کرنے کے وہ در پر ہے۔
کہ شوہر کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا، آج رات کو تم جو ہے وہ ایسے آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا جیسے سو رہے ہو، پھر دیکھنا پتہ چل جائے گا۔ اب وہ شوہر اس نے ایسے ہی کیا۔ اب اس کی بیوی اس چغل خور غلام کی ترکیب پر عمل کرتی ہوئی اس طرح لے کر آئی، اس کے یہاں سے بال مونڈنے لگی۔ جب اس کے یہاں سے بال مونڈنے لگی اس طرح سے، تو اس کو یقین ہو گیا، اس کو پختہ ہو گیا اس کا ارادہ کہ واقعی یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ وہ اٹھا، اس نے بیوی کو قتل کر دیا، اس نے بیوی کو ڈائریکٹ قتل کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا تو اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا تو ان دونوں خاندانوں میں پھر باہم لڑائی شروع ہو گئی۔ ان دونوں خاندانوں میں باہم پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر لڑائی کا نتیجہ یہی نکلا کہ کئی لوگ مارے گئے۔ تو آپ دیکھیں اس کا سبب کیا بنا؟ شیطان، وہ جو ہے چغل خوری۔ یہ چغل خوری بھی ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے۔ اسی طرح غصہ جو ہے نا، یہ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہر وقت نہیں چلتا۔ ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت غصہ نہ کریں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت غصہ کریں۔ جہاں اس کا کرنے کا محل ہے، شریعت اجازت دیتی ہے وہاں کریں، اور جہاں بے جائے وہاں نہیں کریں۔ بے جا غصہ یہ بہت تباہیاں کرتا ہے۔ آج اگر آپ معاشرے میں نگاہ ڈالیں نا، تو اکثر اوقات جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کوئی معاملہ ہوا ساس بہو کے درمیان کوئی معاملہ ہوا، ساس نے بیٹے کو بتا دیا کہ تیری بیوی نے آج یہ کیا ہے۔ جب ساس نے بیٹے کو بتایا، بیٹا غصے میں آ گیا، ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ جب دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تو بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ کہ دونوں آپس میں طلاق ہو گئی، بالآخر جدائی ہو گئی۔ جبکہ یہ جدائی ہونا میاں بیوی کے درمیان، میاں کا بلا عذر شرعی اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، یہ اتنا خراب عمل ہے، اتنا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ شیطان کو اتنا پسند ہے کہ شیطان روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ تم اپنے کام کرو، یعنی جو لوگوں کو بیکانہ ہے، گناہوں میں ملوث کرنا ہے کرو۔ پھر اس کا ایک چیلا آتا ہے، کہتا ہے حضور آج میں نے یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا تم نے، جاؤ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور آج میں نے دو میاں بیوی کو آپس میں لڑوایا، اور اتنا لڑوایا، اور اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جب تک دونوں کے درمیان طلاق نہیں ہو گئی، یہاں تک کہ میں طلاق کروا دی ان میں۔ شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اپنے تخت سے اترتا ہے، اور روایت میں یہ لکھا کہ شیطان اس کو چمٹا لیتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے زبردست، کہ دو میاں بیوی کے درمیان نے جدائی کروا دی، طلاق کروا دی۔ اب آپ اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے وہ شیطان طلاق سے خوش ہوتا ہوگا۔ اور یہ جو روایت ہے یہ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جتنا وہ اور اپنے کسی چہرے سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ تو دیکھیں، تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے معاشرے سے لڑائی جھگڑے فتنے فسادات یہ ختم ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں غصے کو پینا ہوگا، ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے بچنا ہوگا۔ بدگمانی بڑی خراب چیز ہے۔ اس کو میں عقلی طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی شخص نے آپ کو یہ بات کہی
کہ میں نے آپ کی بیوی کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے آج، جس طرح میں نے ابھی آپ کو واقعہ پیش کیا ایک چغل خور کا کہ اس نے اپنے آقا سے کیا کہا کہ بیوی کو میں نے کسی اور کے ساتھ ملتے دیکھا ہے، اسی طرح آج بھی کسی کو معاشرے میں کسی نے کہہ دیا میں نے آپ کی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا ہے، بھئی کیا ثبوت ہے اس کے پاس، کیا دلیل ہے اس کے پاس کہ اس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا اور آپ نے عمل کر لیا، اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بدگمانی پیدا ہو گئی، اب آپ اپنی بیوی سے نفرت کریں گے اور ایسے موقع پر طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ یہ بدگمانی یہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج دیکھیں نا، کوئی آپ کسی کو فون کر رہے ہیں، اس کا فون ریسیو نہیں، وہ کال ریسیو نہیں کر پا رہا، ہم کیا بولیں گے؟ وہ فون نہیں اٹھا رہا، یہ موبائل بند کر دیا اس نے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کریں، آپ کو الہام ہو گیا کیا؟ آپ کو کس نے بتا دیا؟ کیا آپ کو بشارتیں ہو رہی ہیں کہ اس نے موبائل بند کر دیا؟ آپ نے کیسے اندازہ لگا دیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے موبائل بند کر دیا؟ اس نے اسی لیے کال نہیں اٹھا رہا کہ مجھ سے بات نہیں کرنی، نہ جانے اس کے موبائل کی آواز بند ہو، اس کو آواز نہ آ رہی ہو، نہ جانے اس کے موبائل چارج پر ہو، موبائل سے دور ہو، نہ جانے اس کا موبائل گھر پر ہو، گھر سے باہر ہو، ہاں، نہ جانے اس کی موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہو۔ تو ہمیں جتنے چاہیں اچھے گمان پیدا کریں، برے گمانوں کو دور کریں، اچھا گمان پیدا کریں گے تو اچھا ہی سوچ، اچھا نتیجہ ملے گا۔ ہم برے گمان پیدا کر لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں ہمارے دلوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اور جب بدگمانی ہوتی ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا اس سے بغض و کینہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بغض و کینہ، اپنے دل میں کسی کی عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، اور جب بغض و کینہ پیدا ہو جائے تو یہ بھی لڑائی جھگڑے ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر لڑائی جھگڑوں کے سبب۔ لڑائی جھگڑے جہاں عام ہو جائیں وہاں گمراہی پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، اور لڑائی جھگڑے جہاں عام ہو جائیں وہاں ماحول صحیح رہ نہیں پاتا۔ تو ہمیں اگر سکون کی زندگی گزارنی پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بدگمانی سے بچیں۔ یہ بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو گناہ بتائے، حسد، یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب لکھی باطنی بیماریوں کی معلومات، آسان کتاب اردو زبان کی ہے، اس میں تمام باطنی بیماریوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بڑی باطنی بیماریاں ہیں یہ کہ بندوں کے خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں، زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہاں شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہاں شیطان جو ہے وہ اس کے مزے لگے ہوئے، اور یہاں آج آپ ہم لڑ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں لڑائی جھگڑے اتنے عام ہو چکے ہیں، آپ سڑک پر جا کے دیکھیں، آپ روڈ پر، اور روڈ پہ ہی آپ کو کئی بار جھگڑے ہوتے ہوئے دکھیں گے۔ ارے بھائی کسی کی گاڑی آپ سے لگ گئی تو جھگڑا کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا کسی کی وجہ سے، اگرچہ آپ صحیح تھے وہ غلط تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کو چوٹ لگ گئی، اب اگر آپ اسے لڑیں گے تو کیا آپ کی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی؟ جانا وہی اسپتال ہے آپ، تو معاف کر دیں۔ آج اس سے غلطی ہوئی آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم اگر اپنا شرعی دینی ذہن بنائیں گے، جو شریعت ہمیں درس دیتی ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہوگا اس کی برکت سے اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکیں گے، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کر سکیں گے۔ آج معاشرے کی حالت بڑی نازک ہے، معاشرے کی حالت کو دیکھ کر آج میں نے یہ موضوع بھی بیان کا رکھا۔ یہ بہت ضروری موضوع کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے عام ہیں، اور بتایا میں نے پہلے ہی آپ کو اس کے اسباب ہیں، یہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا، اسباب میں نے آپ کو تمام بتائے۔ تو ان اسباب سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ اگر ہم ان اسباب سے بچ گئے انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں سے بچیں گے۔ اور آج جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں،
وہ یہ عہد کر لیں. آج آپ نے یہاں منبر و محراب سے یہ تعلیم حاصل کر لی, آج منبر و محراب سے آپ نے یہ جو ہے باتیں جان لی کہ شیطان کی کیا ایسی ٹرکس ہیں جن کے ذریعے وہ خاندانوں کو, گھروں کو تباہ کرتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا گھر امن کا گہوارہ رہے, آپ شادی شدہ ہیں, آپ اگر نئی آپ کی شادی ہوئی ہے, اگر آپ کی پہلے سے شادی ہوئی ہے, آپ چاہتے ہیں گھر امن کا گہوارہ بنے, آپ چاہتے ہیں جہاں کام کریں وہاں آپ دیگر ملازمین جو آپ کے ساتھ ویٹرز کام کرتے ہیں یا آپ کا سیٹ جو ہے اس سے آپ کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں, آپس میں پیار محبت قائم رہے, تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ جو آج میں نے بتایا اس پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بخاری شریف کی حدیث کو یاد رکھیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو. اللہ تعالی ہمیں جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. آخر میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا ایک بہترین حل جسے مرآت المنادی شرح مشکات المصابیح ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے, وہ اس میں لکھا ہوا ہے, تو اس سے عرض کر دیتا ہوں اس پر عمل کریں انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو سیدھا پاؤں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا پاؤں رکھ کے گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فرمایا اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہو تو پھر سلام یوں عرض کرے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سلام کرے. اور فرماتے کہ بعض بزرگوں کا یہ طریقہ ہے, بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے گھر میں دایاں پاؤں سیدھا پاؤں داخل کرتے, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ پوری سورت پڑھتے. فرمایا کہ اس کی برکت سے گھروں سے نا اتفاقی ختم ہو جاتی ہے اور اتفاق پیدا ہو جاتا ہے, یعنی گھروں سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف جھگڑے ختم ہوتے ہیں بلکہ جو شخص ایسا کرے گا اس کی روزی میں ابھی برکت ہوگی. تو یہ مرآت المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لڑائی جھگڑوں کا ایک علاج تحریر فرمایا. تو آپ تمام اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں اب سے گھر میں جائیں گے انشاءاللہ اس مدنی پھول پر عمل کریں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ ہمیں علاج بتایا, جو یہ طریقہ بتایا, جو ہمارے اسلاف کا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.